السلام علیکم ساتھیوں، پروگرام بزم طلبہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عروج زہرا، اور میرے ساتھی میزبان موجود ہیں عائشہ شمیم، اور ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی موجود ہیں اور ان کا نام ہے محمد اسد خان۔ دوستوں، اصل بات یہ ہے کہ یہ مہمان کسی خاص وجہ سے یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ وجہ جو ہے وہ یہ خود ہی بتائیں گے، لیکن ہمیں اپنے ساتھیوں کی خبروں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کے ساتھ عید قرباں کے پہلے روز ایک یادگار واقعہ رونما ہوا۔ تو ہم اپنی ساتھی میزبانوں کی طرف بعد میں بڑھیں گے۔ ایسا کرتے ہیں، پہلے ان سے سن لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ ایسا لگا کہ اس عید قربان پہ میں خود قربان ہو جاؤں گا۔ اور ہوا کچھ یوں کہ عید قربان، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قربانی سے منسلک ہے، اور ہم سب اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کرتے ہیں اور جانور کی قربانی دیتے ہیں۔ سامنے سے ایک گائے جو کہ کسائی سے بھاگ کے آ رہی تھی ہماری طرف لپکی۔ ہوا ہم وہاں سے بھاگے اور ایک محفوظ مقام پہ پہنچنے کے بعد جیسے ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس مقام پہ ایک تو ہم اکیلے تھے اور دوسری وہ گائے ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ ہم نے اسے دیکھا، اس نے ہمیں دیکھا، آگے گائے، اسے پتہ نہیں کس بات پہ ترس آیا۔ اس نے کہا یہ تو بے ضرر سا آدمی ہے، مجھے دیکھ کے ڈر گیا ہے، جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا، اب اسے کیا کروں میں؟ اس نے میری طرف مٹی اڑائی، اس دفعہ میں نے معاف کیا۔ پھر وہ گائے دوسری طرف بھاگی اور اس نے جناب پورے ٹینٹ کو گرایا اور بڑی تباہیاں کی، لیکن آخرکار بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، اور اس گائے کی بھی قربانی کر دی گئی۔ وہ واقعہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے منسلک ہو گیا ہے۔ جی تو دوستوں، سنا آپ نے یہ واقعہ جو تھوڑا انوکھا بھی تھا اور اچھوتا بھی۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ساتھی میزبانوں کی جانب، جو اب آپ کو بتائیں گی کہ آگے ہم کیا کرنے والے ہیں۔ جناب بہت شکریہ عروج۔ ساتھیوں، آپ کے عید کے تینوں دن بہت اچھے گزرے ہوں گے اور ہمارے پروگرام بھی آپ نے بہت پسند کیے ہوں گے۔ پہلے اور دوسرے دن آپ نے سنا ایک مزاحیہ ڈرامہ باجی کا بکرا، اور عید کے تیسرے دن آپ لطف اندوز ہوئے ایک مزاحیہ ڈرامہ سے جس کا نام تھا بکرا عید اور آئس کریم، اور یہ ڈرامے تحریر کیے تھے سہیل ابراہیم نے۔ اور دوستو، آپ کے تعریفی SMS اب تک موصول ہو رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام کی پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ۔ جی دوستوں، آپ نے سنی ہے سنجیدہ سی گفتگو عائشہ سے۔ تو اب میں گزارش کروں مہوش سے کہ وہ اب جو سلسلہ آنے والا ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ اور ساتھیوں، اب بڑھتے ہیں آج کے پہلے سلسلے کی جانب اور سنتے ہیں جہانگیر نیّر کی آواز میں چھوٹی کہانی بڑا سبق۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست جہانگیر نیّر۔ دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے والا ہوں یہ کہانی ہے فراز کی۔ فراز ایک سمجھدار اور ذہین طالب علم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ہر سال کلاس میں پوزیشن لاتا تھا۔ ایک دن حسب معمولی اپنی کلاس میں بیٹھا پڑھائی میں مصروف تھا کہ اتنے میں کالج کی گھنٹی بجی۔ جیسے ہی سر نوید کلاس سے باہر گئے تو سارے بچے ایک ایک کر کے کلاس سے باہر جانے لگے، جیسے کالج کی چھٹی ہو گئی ہو۔ اس نے اپنے ایک قریبی ساتھی سے پوچھا کہ آپ سب کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے بڑے فخری انداز میں کہا کہ ہم سب کینٹین جا رہے ہیں۔ فراز نے کہا مگر کلاسز تو ابھی جاری ہیں اور سر اعجاز آنے والے ہوں گے، اور اس حالت میں کلاس کو دیکھ کر کافی ناراض ہوں گے۔ اس نے کہا ہمیں ان کی ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آئے تو ان سے کہہ دینا کہ ہمیں ان سے نہیں پڑھنا ہے، ان کا پڑھانے کا طریقہ ٹھیک نہیں اور ان کی پڑھائی ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتی، اور یہ فیصلہ میرا نہیں بلکہ سب نے مل کر کیا ہے۔ فراز یہ سن کر بہت پریشان ہوا، کیونکہ سر اعجاز ایک قابل استاد تھے۔ جس لگن سے یہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے تھے شاید ہی کوئی پڑھاتا ہو۔ فراز نے پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ آپ کے استاد ہیں، ایسی بات نہ کریں۔ اتنے میں ایک لڑکا بولا یہ بھی کوئی استاد ہے؟ نہ جانے کیسے کالج والوں نے انہیں ٹیچر رکھ لیا۔ یہ بات سن کر فراز کو بہت دکھ ہوا۔ یہ اپنے دل میں سوچنے لگا یہ کیسے طالب علم ہے، کیا انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اسلام میں استاد کا کیا رتبہ ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق استاد کی حیثیت روحانی باپ کی طرح ہوتی ہے۔ فراز نے انہیں پھر بھی سمجھایا کہ سر اعجاز بہت اچھے ہیں، آپ اپنا ارادہ بدل لیں، یہی آپ سب کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ ایک دن پچھتانا پڑے گا۔ پر کسی نے اس کی بات نہ سنی اور سب کلاس سے چلے گئے۔ اتنے میں سر اعجاز کلاس میں داخل ہوئے۔ کلاس کا منظر دیکھ کر انہوں نے فراز سے پوچھا کیا بات ہے فراز، سب چھٹی پہ ہیں کیا؟ اور فراز نے ساری باتیں سر کو بتا دی کہ بچے آپ سے پڑھنا نہیں چاہتے اور وہ سب اسٹرائک پر ہیں۔ سر اعجاز کو یہ بات سن کر کافی افسوس ہوا اور وہ کہنے لگے یہ کیسے طالب علم ہے کہ میں انہیں اتنی توجہ سے پڑھاتا ہوں، ان بچوں کا سال ضائع نہ ہو جائے۔ ان کے پورے سال کی فیس 30,000 کے قریب ہے، اور نہ جانے ان کے والدین کتنی مشقتوں کے ساتھ ان کی فیس کا انتظام کرتے ہوں گے۔ اور ایک یہ ہے
کہ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ یہاں پڑھنے آتے ہیں یا محض وقت گزاری کرنے۔ پھر سر اعجاز کلاس سے چلے گئے اور تھوڑی دیر میں سر نعمان کلاس میں داخل ہوئے اور فراز کو کہا کہ تمہیں پرنسپل سر بلا رہے ہیں۔ اور جیسے ہی فراز پرنسپل کے روم میں داخل ہوا، انہوں نے سارا ماجرا دریافت کیا۔ پرنسپل سر نے سارا ماجرا سننے کے بعد فراز کو کہا کہ تمہیں طالب علموں کی باتیں سر اعجاز کو نہیں بتانی چاہیے تھی۔ یہ باتیں سن کر وہ کافی افسردہ ہوئے۔ فراز کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ دوسرے دن سے سر اعجاز کا پیریڈ سر نعمان کو دے دیا گیا اور اس کے بعد سب کا وقت اچھا گزر رہا تھا۔ اب ان کے سالانہ امتحان قریب تھے۔ یہ سب بہت پریشان تھے۔ ان کی تیاری مکمل نہ تھی اور نہ ہی کالج میں ان کے ٹیسٹ لیے گئے۔ تیاری نہ ہونے کی وجہ سے طالب علم بہت پریشان تھے۔ اب ان کے پاس پچھتانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ انہیں اپنی غلطی کا بھی احساس ہو چکا تھا۔ دوستوں، جو طالب علم اپنے استاد کی عزت نہیں کرتے، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ استاد روحانی باپ ہوتا ہے۔ باپ ہی بہتر جانتا ہے کہ بچوں کی پرورش کیسے کی جائے۔ اس لیے طالب علم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے کسی بھی عمل سے استاد کی توہین نہ ہو، کیونکہ جو بچے اپنے اساتذہ کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، آنے والے وقتوں میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور اپنے والدین اور اساتذہ کا نام روشن کرتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتے، آنے والے دنوں میں ان کے پاس پچھتانے کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا۔ جی ساتھیوں، سنی آپ نے جہانگیر نیّر کی یہ کہانی جس کا نام تھا چھوٹی کہانی بڑا سبق، اور میرے خیال میں آپ لوگ کو اس چھوٹی سی کہانی سے بڑا سا سبق ضرور مل گیا ہوگا۔ اور جناب، اس بڑے سے سبق کے ساتھ میں آپ دونوں کی طرف بڑھوں گی اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ عید کے دن کیا کیا کھایا، کیا کیا پہنا، کیا کیا قربانیاں دیکھی؟ کسی نے اونٹ کی قربانی دیکھی کیا؟ مجھے تو ابھی تک اپنے بکرے کی یاد آ رہی ہے۔ عروج میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کو جب ذبح ہونے کے لیے جب بھیجا تھا تو مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ مجھے اس کی بہت اب تک یاد آ رہی ہے۔ اوہو، سو سیڈ۔ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں عائشہ۔ قربانی نام ہی اس چیز کا ہے کہ جس چیز کو آپ اتنا پسند کرنے لگیں اس کے ساتھ ایک انسیت پیدا ہو جائے اور اس کو آپ اللہ کی راہ میں بخوشی قربان کر دیں۔ جی ساتھیوں، اب ہمارے پاس ایک ڈرامائی فیچر موجود ہے جس کا عنوان ہے دادی کی نیکی، اور اسے تحریر کیا ہے ایم حامد نے، اور اس میں صداکار موجود ہیں ایم حامد، جہانگیر نیّر اور شائستہ الیاس۔ چلیں سنتے ہیں یہ ڈرامائی فیچر۔ بہت مبارک ہو دادی، اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی، آپ کو اپنے گھر خانہ کعبہ میں بلا ہی لیا۔ ہاں بھائی، تمہیں بھی بہت مبارک ہو، تم بچوں کی دعاؤں ہی سے یہ سب ممکن ہوا ہے۔ ویسے میں نے بھی بڑی دعائیں مانگی تھیں اس مبارک دن کے لیے۔ اچھا دادی، وہ ٹریول ایجنٹ پیسے لینے کب آئے گا؟ بھائی میں نے تو کہا تھا آج ہی لے لو، کہیں مجھ سے خرچ نہ ہو جائے۔ کہنے لگا اللہ نے آپ کو اپنے گھر بلانا ہوگا تو بغیر پیسوں کے بلا لے گا۔ ارے مگر وہ کس طرح دادی؟ قرآن اندازی کے ذریعے بیٹا۔ یہ تو سب بہانے ہوتے ہیں اوپر والے کے، جسے اپنے طرف بلانا ہوتا ہے بلا لیتا ہے۔ ہاں اچھا دادی، ایک بات تو بتائیں۔ ہاں ہاں پوچھو بیٹا۔ جب آپ خانہ کعبہ کو پہلی بار اپنی نظروں کے سامنے دیکھیں گی تو کیا کریں گی آپ؟ اللہ اکبر، ساری دنیا بھول جاؤں گی میرے بچے، بس بیت اللہ شریف کو ہی دیکھتی رہوں گی۔ ارے دادی، مجھے یاد آیا، وہ جنید بھائی ہے نا، وہ آج مسجد میں ایک ایسی نعت پڑھ رہے تھے، اس میں بھی اسی قسم کا ذکر تھا، آپ کو سناؤں؟ ہاں ہاں ضرور سناؤ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیسی لگی؟ پسند آئی آپ کو؟ ہاں ہاں ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاوید، یہ سلیم بھائی کا بیٹا بہت رو رہا تھا، خیریت تو ہے نا؟ ہاں دادی، وہ میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں، اصل میں سلیم بھائی نا کافی دنوں سے بے روزگار ہیں اور اب تو شاید ان کے گھر کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ کیا؟ ارے دادی، کھانے سے مجھے یاد آیا، آج آپ کی پسند کی دال بھری روٹی بنائی ہے امی نے، اور میرے لیے قورمہ۔ آپ کو تو پتا ہے مجھے دال بھری روٹی بالکل پسند نہیں، اور کیا آپ یہ چاہیں گی کہ آپ تو حج پر چلی جائیں اور آپ کی یہ جان کا ٹکڑا بھوکا رہے؟
ارے بیٹا جاوید، تھوڑی سی چینی مل جائے گی؟ ہاں ہاں کیوں نہیں سلیم بیٹا. جاوید. جی اچھا دادی. کیوں بھائی سلیم میاں، یہ چینی کی ضرورت کیسے پڑ گئی اچانک؟ وہ اصل میں اتفاق ایسا ہوا کہ بچے کے لیے حلوہ بنانا پڑ گیا اور چینی ختم ہو گئی. جاوید بتا رہا تھا کہ تم کافی دن سے بے روزگار ہو اور گھر میں کھانے پینے کا سامان بھی نہیں. ارے نہیں دادی، ایسی کوئی بات نہیں، بس 1-2 دن کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا. ہم کچھ روز بعد حج پر جا رہے ہیں. اچھا، بہت بہت مبارک ہو دادی، میرے لیے دعا کیجیے گا. یہ لیجیے سلیم انکل. شکریہ. اچھا دادی، اب میں چلتا ہوں، اور ہاں میرے لیے لازمی دعا کیجیے گا، اللہ آپ کا حج قبول کرے. رکو سلیم بیٹا. جی دادی. بھائی میں تمہارے لیے وہاں جا کے دعا نہیں کر سکتی. یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں دادی؟ جیسے آپ کی مرضی دادی. اللہ حافظ. ٹھہرو، میں حج پر نہیں جا رہی. کیا؟ ہاں، جس کے پڑوس میں فاقے ہو رہے ہوں اور وہ اپنے پڑوسی کو بھوکا چھوڑ کر حج پر چلا جائے، اس سے بدتر انسان دنیا میں کوئی نہیں. ارے دادی، آپ حج پر جائیں اور وہاں جا کر میرے لیے دعا کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. جاوید. جی. جو پیسے ٹریول ایجنٹ کو دینے تھے وہ لے آؤ. جی اچھا. یہ لیجیے دادی، سوچ لیں دادی، اللہ اللہ کر کے تو یہ وقت آیا ہے اور آپ یہ سب. سوچ لیا میرے بچے، کیا فائدہ ایسی دولت کا جو ضرورت کے وقت پڑوسی کے کام نہ آئے. اگر حج کا ثواب میرے نصیب میں ہے تو میں بیت اللہ شریف کا طواف کروں نہ کروں، اللہ کے کرم سے ثواب ضرور ملے گا. یہ تو بہت بڑی رقم ہے. انکار نہ کرنا سلیم، اس رقم سے تم کوئی کاروبار شروع کر لینا. دادی، اللہ نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہے اور آپ انکار کر رہی ہیں؟ نہیں میرے بچے، میں تو اس چھوٹی سی نیکی سے اپنے پڑوسی کا حق ادا کر رہی ہوں. اللہ نے چاہا تو اگلے سال، نہیں تو اس سے اگلے سال حج پر چلی جاؤں گی. جاوید، تم جو نعت پڑھ رہے تھے اس کا آخری شعر تو سنا دو. جی سنا دیتا ہوں. مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی دعا چاہتا ہے. بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر. اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی ساتھیوں، سنا آپ نے دادی کی نیکی، اور اس نیکی سے کس نے کیا سبق حاصل کیا؟ جی عائشہ آپ بتائیں. عروج، آپ نے بھی ڈرامہ سنا ہے اور ہمارے ساتھیوں نے بھی سنا ہے، ان کو بہت پسند آئے گا. دادی نے جس طرح سے اپنے پڑوسوں کی مدد کی، اس طرح کا جذبہ ہمارے اندر بھی موجود ہونا چاہیے. ایسا ہی جذبہ ہمارے اندر بھی موجود ہونا چاہیے. اور مہوش آپ کیا کہیں گی اس سلسلے میں؟ جی بالکل، عائشہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہی جذبہ ہم سب میں موجود ہونا چاہیے، جذبہ انسانیت اور جذبہ حب الوطنی کا. فی الحال آپ کو لیے چلتے ہیں سلسلے میری تحریر کی جانب. اس سلسلے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ کچھ اچھے طلباء جو لکھنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتے ہیں اور خیالات بھی ان کے پاس بہت زرخیز ہوتے ہیں، کبھی ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی تحریر ہمیں ارسال کر دیتے ہیں اور ہمارا ہی کوئی ساتھی اس کو پڑھ کر سنا دیتا ہے. تو جناب آج جو تحریر ہے وہ ہے در شہوار ارشد کی، جس کو آواز بخشی ہے مہوش فاطمہ نے، اور اس کا عنوان بڑا ہی مزیدار ہے. جناب عنوان ہے میرا بکرا مجھ پہ بگڑا. تو سن کے ہی بڑا مزیدار سا لگ رہا ہے. تو جناب سنتے ہیں اب یہ کہ بکرے کیسے بگڑتے ہیں. میرا آج کا عنوان ہے میرا بکرا مجھ پہ بگڑا. ساتھیوں، میں نے اپنے امی ابو اور ماموں سے فرمائش کی کہ اس سال میں اپنا بکرا لینے بکرا منڈی آپ لوگوں کے ساتھ خود جاؤں گی. امی نے یہ بات مان لی
اور پرسوں میں اپنے ماموں کے ساتھ بکرا منڈی گئی۔ اس وقت میری خوشی قابل دید تھی جب میری نظر ایک سفید، اونچے، لمبے، ہرن کی جیسی آنکھوں والے بکرے پر پڑی تو نظر اسی پر ٹھہر گئی۔ میں نے اپنے ماموں سے کہا، ماموں میں یہ والا بکرا لوں گی۔ ماموں نے حامی بھر لی اور کہا، میں اس بکرے کے دانت، سینگ وغیرہ چیک کر لوں، پھر لیتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ماموں نے بکرے کی جانچ پڑتال کی اور اسے خرید لیا۔ اس وقت بکرے نے ایسی نظروں سے میری طرف دیکھا کہ میں ڈر گئی۔ گھر پہنچ کر ماموں نے رسی میرے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، چلو تم بکرے کو پکڑو۔ اور جیسے ہی رسی میرے ہاتھ میں آئی، بکرے نے جو دوڑ لگائی تو رسی میرے ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ ماموں بھی بکرے کے پیچھے بھاگے، بچوں نے بکرے کے کان کھینچے، تنگ کیا، بالآخر ماموں نے بکرے کو پکڑ ہی لیا اور رسی میرے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، رو مت، چلو میرے ساتھ رسی ہاتھ میں لو۔ جیسے ہی میں نے رسی پھر پکڑی تو بکرے نے اپنی بڑی بڑی سینگوں کو گھما کر بڑے ہی غصے سے میری طرف دیکھا تو میں پھر ڈر گئی۔ میں نے اپنے ماموں سے کہا کہ آپ رسی باندھ دیں، میرا بکرا تو مجھ ہی پر بگڑ رہا ہے، شاید یہ تھک گیا ہے۔ ماموں نے رسی باندھ دی۔ ساتھیوں، میں آپ سب سے بس یہی کہنا چاہوں گی، اپنے قربانی کے جانوروں کا خاص خیال رکھیں، انہیں سارا دن رات مت دوڑائیں، ان کے کان مت کھینچیں، ان کی تکلیف کا احساس کریں۔ جی دوستوں، تو بکرا بگڑتے آپ نے سن لیا، کیسا لگا بگڑتا ہوا بکرا؟ ویسے دوستوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلسلے کی جانب۔ یہ ایک ڈرامائی فیچر ہے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ اس لیے نہیں بتائیں گے کیونکہ ہم یہ فیصلہ آپ پر چھوڑنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو سن کر فیصلہ کریں کہ یہ فیچر کیسا تھا، اس میں کیا سبق تھا، یا کیا جو بھی آپ نے اس کو سن کر سمجھا، فیل کیا، محسوس کیا، ہم وہ آپ سے ہی جاننا چاہتے ہیں۔ تو جناب، یہ تحریر ہے ایم حامد کی، اس میں صداکار موجود ہیں سید حیدر عباس زیدی، ارم شہزادی اور ایم حامد۔ جناب، چلتے ہیں اپنے فیچر کی جانب، سنتے ہیں فیچر خیمہ بستی۔ چڑیل کہیں کی، کپڑے دھو دھو کر میرے ہاتھ میں درد ہو گیا اور تم مجھے چڑیل کہہ رہے ہو؟ نا جی نا، تو بہت نیک عورت ہے زینب۔ بستی میں کسی کے کپڑے دھو رہی ہے، کسی کی روٹی پکا رہی ہے، دوا کھلا رہی ہے۔ وہ چڑیل تو نہیں ہے، وہ ہے وہ بشیر احمد کی ماں چڑیل۔ بری بات ہے عادل، وہ ہماری بزرگ ہیں اور ہمیں اپنے بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے۔ افسوس، سیلاب ہمارا سب کچھ بہا کے لے گیا، مگر تمہیں اب بھی عقل نہ آئی۔ میں جب بھی اس بڑی بی کو دیکھتا ہوں نا، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہوں۔ اپنے غصے پر قابو رکھو عادل۔ دیکھو، بشیر احمد اس خیمہ بستی میں بھی ہمارا پڑوسی ہے اور علی پور میں بھی ہمارا پڑوسی تھا۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں بشیر احمد اور اس کی ماں کا دل نہیں دکھانا۔ ایک تو ہمارے مسائل ایک، اور پھر بڑی عید بھی قریب ہے۔ میں چاہتی ہوں… تو تم کیا چاہتی ہو ہیں؟ اس بڑی عید پر پرانی دشمنی کو خیمہ بستی میں قربان کر دوں ہیں اور لوگ میرا مذاق اڑائیں، بستی ہنسے مجھ پہ۔ تم تو لوگوں کی باتوں پر ہی کان دھرنا۔ ویسے میرا دل بڑا کرتا ہے کہ میں بشیر احمد کی ماں کی اپنے ہاتھوں سے جو خدمت ہو سکے کروں۔ نا جی نا، کوئی ضرورت نہیں ہے اماں بیٹے کی خدمت کرنے کی۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں زینب، اس سیلاب نے مجھے جتنا نقصان پہنچایا مجھے اس کا غم نہیں ہے، جتنی خوشی مجھے بشیر احمد اور اس کی ماں کی تباہی کی ہے۔ تم جو چاہے کہو، مگر میں وہی کروں گی جس کا درس ہمارا دین اسلام دیتا ہے۔ او زینب، میں تمہیں بتائے دے رہا ہوں، اس چڑیل سے دور رہنا، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ رشتہ ہے، انسانیت کا رشتہ۔ ہاں، آج مجھے تمہاری ماں بہت یاد آ رہی ہے۔ کمال ہے، آج صبح تمہیں میری ماں کی یاد آ رہی ہے۔ خیریت تو ہے؟ بیچاری تمہاری ماں، اس کی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے بشیر احمد کی ماں اور اس کے گھر والوں سے مل لے، لیکن تمہاری ضد… بس زینب بس، بات اصول کی تھی، جب ملنا جلنا ہی نہیں رہا تو شادی میں جا کے کیا کرنا۔ ہاں، اماں کی خواہش پوری نہ ہو سکی یہ الگ بات ہے۔ خیر، میں ذرا راشن لے آؤں، لائن میں کھڑا ہونا ہے، اگر راشن نہ ملا تو عید پر بھی فاقہ کرنا پڑے گا۔ اللہ نے چاہا تو ایسا نہیں ہوگا۔ نا جی نا، بات اصول کی تھی زینب، جب ملنا جلنا ہی نہیں رہا تو شادی میں جا کے کیا کرنا۔ ہاں، اماں کی خواہش پوری نہ ہو سکی یہ الگ بات ہے۔ خیر، میں جا رہا ہوں راشن لینے، لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا، اگر راشن نہ ملا تو عید پر بھی فاقہ کرنا پڑے گا۔ اللہ نے چاہا تو ایسا نہیں ہوگا،
तुम्हारी माँ की दुआएं जो तुम्हारे साथ हैं। याद है तुम्हारी माँ हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया करती थी। जो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह उन बंदों को कभी मायूस नहीं करता। देखा, तुम राशन ले आए। मैंने कहा था ना, अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? ओ खुदा गारत करे बशीर अहमद को, ओ जरा शर्म नहीं उस आदमी को। और राशन के लिए ना खुद आया ना बीवी को भेजा। फिर और बस क्या बताऊं, अपनी बूढ़ी माँ को भेज दिया। वहाँ इतनी बदतमीजी, और जवानों को राशन ना मिला, और बशीर अहमद की माँ बेचारी। लेकिन कल तो तुम उसे चुड़ैल कह रहे थे। हाँ, बहुत अफसोस हुआ मुझे। बड़ी ईद का मौका है, बशीर अहमद की माँ को राशन ना मिला। न जाने कैसे ईद मनाएंगे वो लोग। ओहो, बड़ा रहम आ रहा है बशीर अहमद की माँ पर। छोड़ो, हमें क्या, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। ना ना, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है। वैसे बशीर अहमद की तबीयत बहुत ख़राब है। उसकी बीवी तीमारदारी में मसरूफ़ है, इसलिए बशीर अहमद की माँ राशन लेने गई होगी। हाय जी, न जाने क्यों आज मुझे भी अपनी माँ की याद आ रही है। वो कहती थी, बेटा इत्तेहाद में बड़ी बरकत है। मिलजुल कर मोहब्बत भाईचारगी से रहने में माशरे की भलाई होती है। मुश्किल वक्त में अपने पड़ोसी की मदद करना अपनी ख्वाहिश पूरी करने से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सही कहती थी माँ। ज़ैनब, आज हम सब एक परेशानी का शिकार हैं। मुझे राशन मिल गया आज, कल ना मिला तो तुम क्या सोच रहे हो आदिल? ज़ैनब, एक काम कर, एक थैला ला, राशन आधा कर दे। क्यों? उस सवाल मत कर ज़ैनब। हमारा पड़ोसी बशीर अहमद मुश्किल में है और हमें उसकी मदद करनी होगी। ना रो मेरे भाई आदिल, ना रो। सैलाब पुरानी दुश्मनी बहाल है क्या बशीर अहमद? हाँ आदिल, पर ये क्या है? राशन। मेरे प्यारे, इस बड़ी खुशी के मौके पर मैं कोई बड़ा तोहफा न ला सका। ये छोटा तोहफा कबूल करो। जी दोस्तों, आपने सुना हमारा ये फीचर, और अब हम आपको अपनी राय का इजहार करने के लिए मैसेज करने का तरीका बता देते हैं। अपना मोबाइल उठाइए, उसके राइट SMS के ऑप्शन में जाइए, लिखिए KHI स्पेस अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मैसेज और भेज दीजिए 6622 पर। और अब हम जनाब अपने साथी मेज़बानों से थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का प्रोग्राम पूरा कैसा लगा ये बताएं। जी उरूज, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था और दोनों ड्रामे फीचर बहुत मज़े के थे और मुझे बहुत मज़ा आया। जी दोस्तों, वक्त गुजरने का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। इतना अच्छा दोस्तों, कहते हैं अच्छा वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है, और ये बात सच भी है। आज इस बात का एहसास भी हो रहा है कि ये सिलसिले सुनते हुए बिल्कुल वक्त के गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ, और अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि हमें इजाज़त ले लेनी चाहिए। जी दोस्तों, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया सीमा रज़ा रिदा ने, और मुआवनत के फ़राइज़ अंजाम दिए सुहेल इब्राहिम ने। जाते जाते नाजिया हसन और ज़ुहेब हसन की आवाज़ में खूबसूरत सा नग़मा दोस्ती आपकी समाअतों की नज़र।